الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قیام اللیل میں قرآن مجید کی کئی صورتوں کی تلاوت کی گئی، جن میں سورہ احزاب کا آخری حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل، سورہ یاسین اور سورہ صافات مکمل. یہ ساری صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کو انسان کو چاہیے کہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے. سورہ صافات کی چند آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں، انشاءاللہ انہی آیتوں پر بہت مختصر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نیک بندوں کے متعلق، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، کہا اولئک لہم رزق معلوم، ان نیک بندوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر بہترین رزق جنت میں دیا جائے. فواکہ، اور ہر طرح کے میوے ہوں گے. وہم مکرمون، اور جنت میں بڑی عزت ان کو بخشی جائے گی. فی جنات النعیم، بڑی نعمتوں والی جنتوں میں وہ رہنے والے ہیں. علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور گفتگو میں محو ہوں گے. دنیا میں انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور چائے کا دور چلتا ہے تو وہ مشغول ہو جاتا ہے اور گفتگو میں اسے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جنت میں جنتیوں کے لیے تختے لگائے گا، اور ان تختوں پر جنتی بیٹھیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان جنتیوں کے پاس جاری چشمے کی طرح گلاس لائے جائیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، اور وہ گلاس جو ہے وہ شراب کا گلاس ہوگا. اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ کہا کہ وہ شراب انتہائی صاف و شفاف اور لذت والی شراب ہوگی. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس شراب کو پی کر کے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ انسان بہکے گا. دنیا میں جو شراب ہوتی ہے وہ بد مزہ بھی ہوتی ہے اور بد رنگ بھی ہوتی ہے. شراب کی کلر کوئی بہت خوبصورت شکل تو ہے نہیں، اس کی کلر بہت اچھی تو نہیں ہوتی اور نہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے. لیکن جنت میں جو شراب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ شراب خوش رنگ بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی. خود خوش مزہ بھی ہوگی اور خوش رنگ بھی ہوگی. اس کا جو کلر ہوگا، جو رنگ ہوگا، بڑا بہترین ہوگا، ایک دم سفید اور شفاف ہوگا اور بڑی لذیذ ہوگی. اور دنیا میں انسان جو شراب پیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہک جاتا ہے انسان، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل جو ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے. لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو شراب دی جائے گی وہ صرف نام میں مشابہت رکھے گی، ٹیسٹ میں دنیا کی شراب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا جنت میں شراب دی جائے گی، تو دنیا میں تو آپ کو شراب پینے منع کیا گیا اور جنت میں آپ کو شراب دی جائے گی. واہ، دنیا میں آپ نے لوگوں کو روک دیا اور خود جنت میں جائیں گے اور وہاں شراب پئیں گے. تو جواب یہ ہے کہ جنت کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہوں گی جو ناموں میں دنیا کی نعمتوں سے مشابہت رکھیں گی. نام وہی ہوگا. دنیا میں ہم کیلا کھاتے ہیں یا سیب کھاتے ہیں یا انگور کھاتے ہیں، تو جنت میں ان پھلوں کا نام تو وہی ہوگا لیکن ان کا جو ذائقہ ہے وہ بالکل مختلف ہوگا، بالکل مختلف ہوگا. کئی بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، اور جو مفسرین عظام ہیں حضرت اکرمہ اور حضرت قتادہ وغیرہ، ان تمام مفسرین سے یہ منقول ہے. کئی روایات بھی اس سلسلے میں آتی ہیں کہ جنت میں جب جنتیوں کو نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ نعمتیں تو ہم جانتے ہیں، ان نعمتوں سے ہم واقف ہیں، یہ تو اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے.
ایک دن وہ نعمتیں دی جائیں گی، وہ کھا لیں گے، اور دوسرے دن پھر وہی نعمتیں ان کو دی جائیں گی، وہ کہیں گے کل تو ہم نے یہ نعمتیں کھائی ہیں. تو ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کل کھاؤ، فَإِنَّ اللَّوْنَ مُخْتَلِف فَإِنَّ اللَّوْنَ وَاحِدٌ وَالطَّعْمُ مُخْتَلِف، کہ صرف رنگ ایک ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں میں اگر کوئی چیز یکسانیت رکھتی ہے، مشابہت رکھتی ہے، تو وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے اس کی شکل و صورت اور اس کا رنگ. جہاں تک ٹیسٹ کی بات، ذائقے کی بات ہے، تو بالکل مختلف اور جدا ہے. تو اب اندازہ لگائیے، دنیا کی نعمتوں اور جنت کی نعمتوں میں کامن صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا رنگ اور اس کی شکل. تو دنیا میں جس چیز کو نعمت سمجھا ہی نہ جائے، جیسے شراب، تو یہ چیز آخرت کی شراب سے کیسے مشابہت رکھ سکتی ہے اور ایک طرح کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جنت میں جو شراب دیا جائے گا، لا فیہا غول، اس میں سردرد نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور انسان اس شراب کو پی کر کے بہکے گا نہیں، اس کی عقل سلامت رہے گی اور بہت لذیذ شراب ہوگی. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور جنتیوں کو جھکی ہوئی نظروں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جائیں گی. بڑی بہترین آیت، اور اس طرح کی آیت سورہ رحمان میں بھی ہے. وہاں ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ ایسی حوریں ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی جو خیموں میں ہوں گی اور نظریں جھکائی ہوئی ہوں گی. تو عورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں میں خوبصورتی رکھی، لیکن عورتوں کی، خواتین کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ان کے نظروں کے نیچے ہونے اور ان کے گھروں کو لازم پکڑنے میں ہے. جنت میں جو حوریں ملیں گی، اللہ نے کیا کہا؟ قاصرات الطرف، وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھیں گی. ان کی آنکھیں سب ہر مرد کی طرف اٹھنے والی نہیں ہوں، آنکھوں کو جھکانے والی ہوں گی، اور خیموں میں قرار پکڑنے والی ہوں گی. باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ ان کی عادت نہیں ہوگی. جنت میں بھی وہ جن کے ساتھ رہیں گی انہی کے ساتھ رہیں گی، انہی کے خیمے میں رہیں گی، اس خیمے سے باہر تک نہیں نکلیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے مختلف مناظر کا یہاں تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنتی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے نا، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تو وہ گفتگو کر رہے ہوں گے. ان کی ایک گفتگو کو اللہ نے نقل کیا. اللہ نے کہا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کچھ لوگ آپس میں بات کریں گے، سوال جواب کر رہے ہوں گے. کہیں گے ان میں سے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک آدمی کہے گا ان سے، إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، ایک دوست تھا میرا. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. وہ کہا کرتا تھا کہ بتاؤ یہ کوئی سچ بات ہے، یہ کوئی درست بات ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہماری جو ہڈیاں ہیں ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جنتیوں میں سے ایک جنتی کہے گا میرا ایک دوست تھا دنیا میں جو یہ کہا کرتا تھا کہ ہم جب مٹ جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو کہے گا، اپنے ساتھیوں سے کہے گا هل انتم مطلعون، وہ جو میرا ساتھی تھا اس کو کہیں دیکھ رہے ہو تم؟ تلاش کرو کہاں ہے. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو لوگ جب تلاش کریں گے تو دیکھیں گے جہنم کے اندر پڑا ہوا ہے. تو وہ شکر ادا کریں گے اور کہیں گے قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم اس نے مجھے تو گمراہ کر دیا ہوتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ کی نعمت ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ساتھ اور اللہ کی ہدایت ساتھ نہیں ہوتی تو میں بھی آج جنت میں حاضر ہوتا، جہنم میں حاضر ہوتا، اسی کے ساتھ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتا. اس کے بعد جنتی خوش ہو کر کے کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا ہم کبھی نہیں مرنے والے ہیں؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، اور کیا ہمیں اب کوئی دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. ان هذا لهو الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک انسان کامیاب ہو کر جنت میں چلا جائے، پھر نہ وہاں موت آئے گی، نہ موت کی سختی ہوگی، اور نہ کوئی دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا جائے. اللہ نے کہا لمثل هذا، اسی چیز کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وتر کی نماز کے لیے سب درست کر دیجیے.